الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ایک بہت ہی معروف اور مشہور حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت میں پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ قید خانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پابندیاں ہوتی ہیں، جہاں اذیتیں ہوتی ہیں، جہاں تکالیف ہوتی ہیں، جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسی جگہ کا نام ہے قید خانہ۔ دنیا میں بہت سے قید خانے ہیں، ان قید خانوں میں یہی سب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے اول پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، رہائش کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، آپ جو چاہے قید خانے میں نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور وہ جو چاہے کرنے لگے، ایسا تصور آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ جس آدمی کو بھی قید خانے میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر پابندیاں اس کے اوپر لگ جائیں گی۔ تو قید خانہ ایسی جگہ کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں جنت ایسی جگہ ہے جہاں آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، من شاہی زندگی، جو آدمی چاہے گا وہ ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ایسی جگہ جہاں پر راحت ہی راحت، سکون اور اطمینان، من شاہی اور آزادانہ زندگی ہو، ایسی جگہ کو کہتے ہیں جنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مومن پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافروں کو اللہ تعالی راحت دیتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، اور کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، ہر ان کی منشاہی بات ان کو مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے کافر کے لیے تو یہ جنت کی طرح ہے اور مومن کے لیے قید خانے کی طرح۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کافر کو کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں مومن کو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی۔ اس وجہ سے دنیا کو مومن کے حق میں قید خانہ قرار دیا گیا اور کافر کے حق میں اس کو جنت ٹھہرایا گیا۔ لیکن ان دونوں باتوں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک اشکال اور شبہ پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کافر لوگ مصیبتوں میں ہیں، تنگیوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، فقر میں ہیں، فاقے میں ہیں، اور جو وہ چاہیں وہ نہیں مل رہا ان کو۔ اس کے بالمقابل بہت سے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جن کو صحت ہے، آرام ہے، راحت ہے، آسائش ہے،
خوب کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، جیسے چاہے کپڑے، جیسے چاہے اشیاء، یہ سب ان کو مل رہی ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب مومنوں کو اللہ راحت دے رہے ہیں اور کافروں کو بھی مصیبت ہے، اور بہت سارے مومن بندوں کو صحت ہی صحت، عافیت ہی عافیت ہے، اس کے مقابلے میں بہت سارے کافروں کو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر حدیث میں جو فرمایا گیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر بہت بڑے عالم تھے، فن حدیث کے امام تھے، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان کی ہر کتاب مستند مانی جاتی ہے۔ وہ اپنے زمانے کے ایک علاقے میں قاضی بھی تھے۔ جب مسلمانوں کا دور تھا اور قاضی بنائے جاتے تھے تو قاضیوں کو بڑی سہولتیں دی جاتی تھی، آسائشیں دی جاتی تھی، بہترین مکان، بہترین سواریاں۔ اس زمانے میں جو سواری ہوتی تھی، ظاہر بات ہے کار تو ہوتی نہیں تھی، اس زمانے کی سواری جانوروں کی سواری، بہترین گھوڑا ان کو دیا جاتا تھا۔ گھوڑے کے لیے جو ضرورت کھانے کی، پینے کی، وہ پوری اس کو دی جاتی تھی۔ اس کے لیے بہترین مکان دیا جاتا تھا، کھانے کے لیے انتظامات کیے جاتے تھے۔ تو غرض یہ کہ ساری سہولت امیر المؤمنین کی طرف سے قاضی کو فراہم کی جاتی تھی۔ بڑا کر و فر بھی ہوتا تھا، ان کے ساتھ سیکیورٹی فورسز بھی ہوتے تھے۔ تو اس طریقے پر جو قاضی بنائے جاتے تھے ان کو بڑی سہولتیں، بڑا آرام، بڑی آسائش، بڑی عزت، بڑی شان اور شوکت، یہ سب مل رہی تھی۔ ایک بار حافظ ابن حجر عسقلانی جب قاضی تھے تو وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کا لاؤ لشکر بھی ساتھ تھا، سیکیورٹی فورس بھی ان کے ساتھ تھی، اور بڑی بہترین سواری پہ وہ سوار تھے، بہترین کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ اس طرح چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی جو بڑا فقیر تھا اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، وہ سامنے آیا اور قاضی صاحب کو ہاتھ دکھا کر ٹھہرا دیا اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب معاف کرنا، گستاخی معاف، میرا ایک سوال ہے اس کو آپ حل کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، لیکن میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں قید خانے میں ہوں اور آپ بڑی جنت میں ہیں۔ اس سے کیا بڑی راحت تھی، بڑی آسائش تھی، بڑا کروفر تھا، بڑی شان و شوکت تھی، سب کچھ موجود تھا حافظ ابن حجر کے پاس دنیاوی لحاظ سے۔ اور وہ آدمی یہودی تھا اور بیماریوں میں بھی مبتلا تھا اور پیسے کے لحاظ سے بھی کمزور تھا، مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں الدنیا سجن المومن، حالانکہ آپ تو بڑی راحتوں میں ہیں اور میں بڑی تنگیوں میں، پریشانیوں میں ہوں، تو آپ کے نبی کا یہ کلام کیسا سچا ہو گیا؟ بیچ راستے میں حافظ ابن حجر کو کھڑا کر کے ایک یہودی یہ سوال کر رہا ہے، اور سوال محض
ذہنی سوال نہیں تھا بلکہ ایک واقعاتی سوال تھا. اس کی حالت بھی سامنے تھی، ابن حجر کی حالت بھی سامنے تھی. ان کا کر و فر، ان کی راحتیں اور آسائشیں بھی دکھ رہی تھی، اور اس یہودی کافر کی جو تکلیفیں پریشانیاں تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی. بالکل واقعہ بن کر دونوں چیزیں سامنے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی ٹھہر گئے اور اس کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی کا کلام بالکل سچا ہے، اس لیے کہ میں جتنی بھی چاہے راحتوں میں یہاں رہوں، لیکن جنت کی راحتوں کے مقابلے میں یہ قید خانے سے کم نہیں ہے. اور تو یہاں جتنی چاہے مصیبتوں میں رہ جائے، لیکن جو جہنم میں جانا ہے ان جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں یہ تو تیرے لیے راحت ہی راحت ہے. یہ حافظ ابن حجر کا جواب تھا، اور انہوں نے فی البدیہہ اس حدیث کا جواب دے کر اس کے دانت کھٹے کر دیے، اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں ایک مومن کو راحتیں ملے، آسائشیں ملے، کھانے کو ملے، پینے کو ملے، سب کچھ ملے، لیکن جنت میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے اس کے حساب سے جب دیکھا جائے گا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے. یہاں کی راحت کیا راحت؟ یہاں جو بھی راحت ملے گی اس کے ساتھ کبھی تکلیف بھی آتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے، ہر چیز من چاہی ملتی بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی یہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی، یہاں کی نعمتیں ادھوری، یہاں کی نعمتیں نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ زحمتیں، لیکن جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں پائیدار، ہمیشہ رہنے والی، اور اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں ایک آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے، تب بھی اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس سے اسے تھوڑی بہت پریشانی ہو ہی جاتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بہت بڑی اللہ کی نعمت، لیکن کھانے کے بعد بیت الخلا جانا ضروری. اب کھانا تو کھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی موجود، اب وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی چیز ہے جو بتا رہی ہے کہ جتنا کھانا کھاؤ گے اتنا ہی وہاں جانا پڑے گا، اور جتنا اچھا کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ بدبودار نکالا جائے گا. یہ تو دنیا کی نعمتوں کا حال ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے 4 اطباء کو جمع کیا، ڈاکٹروں کو، اور وہ مختلف علاقوں کے ڈاکٹرز تھے. ان میں ایک ہندوستانی بھی تھا، ایک کسی اور ملک کا، ایک کسی اور ملک کا، ایک یونان کا بھی تھا. تو اس طرح 4 بڑے بڑے اطباء کو اپنے زمانے کے اس نے جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسی دوا بتاؤ جس میں کوئی داء نہ ہو. دواء لا داء فیہ، دا کے معنی ہے بیماری. ایسی دوا بتائیے جس میں کوئی بیماری نہ پیدا ہوتی ہو. ہر چیز جو بھی استعمال کی جاتی ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نکل آتا ہے. اس لیے ڈاکٹروں سے بادشاہ نے کہا کہ میرے سامنے ایک ایسی دوا آپ لوگ بتائیں جس میں کوئی بیماری نہ پیدا ہوتی ہو. دواء لا داء فیہ. تو وہ جو 4 آدمی تھے انہوں نے سوچنا شروع کیا. سوچنے کے بعد ہندوستانی نے ایک بات کہی، دوسرے ملک والے نے ایک بات کہی، تیسرے ملک والے نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایسی دوا ہے. لیکن جو یونان کا ڈاکٹر تھا وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں نے تو اپنا
جو نظریہ تھا وہ پیش کر دیا ہے، اپنی جو تحقیق تھی وہ بیان کر دی ہے، آپ کیوں کچھ بھی نہیں بولتے؟ آپ بھی بولیے کہ آپ کی کیا تحقیق ہے اس سلسلے میں۔ تو وہ یونان کا ڈاکٹر کہنے لگا ان 3 لوگوں نے جو کچھ کہا میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا انہوں نے یہ بات کہی، یہ دوا اس میں کوئی بیماری نہیں، حالانکہ اس میں بھی ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ دوسرے صاحب نے یہ کہا لیکن اس دوا میں بھی ایک بیماری ہے، یہ بیماری۔ یہ تیسرے صاحب نے ایک بات کہی، اس کے اندر بھی ایک بیماری ہے۔ تو اس نے تینوں آدمیوں کی جو باتیں تھی اس کو کاٹ دیا اور کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تم لوگوں نے جو کچھ دوائیاں بتائی ہیں ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ کے نزدیک کون سی دوا ایسی ہے جس کے اندر بیماری نہیں؟ تو اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہے، البتہ آپ چاہتے ہیں کہ بیماری نہ آئے تو ایک میں علاج بتاتا ہوں۔ اس نے کہا وہ علاج یہ ہے جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، اور ابھی بھوک موجود ہو دفتر سے اٹھ جائیں۔ اس نے کہا یہ ایک ایسا علاج ہے جس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ بھوک لگنے سے پہلے کھانا نہ کھاؤ، اور بھوک ابھی باقی ہو اسی وقت پلیٹ چھوڑ دو، دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ لیکن اب تو لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ بھر کر، جی بھر کر، منہ بھر کر سب بھر جاتا ہے۔ یہ جو کھانا اتنا کھایا جاتا ہے یہ خود ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ تو خیر مجھے تو اس پر یاد آیا تھا کہ دنیا میں جو بھی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی نکل آتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی تشریح کی اور انہوں نے یہ جواب دے کر بتایا کہ جنت کی نعمتوں، جنت کی راحتوں، جنت کی آسائشوں کے مقابلے میں ایک مومن کو جو کچھ یہاں ملتا ہے وہ بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی قید خانے ہی کی طرح ہے، اور ایک کافر کو یہاں تنگیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن آگے چل کر جو بڑی مصیبت اس کو پیش آنے والی ہے اس مصیبت کے اعتبار سے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کافروں کی زبانی یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو کون اب ہمارے مرقدوں سے اٹھا دیا، کون ہمارے مرقدوں سے ہم کو اٹھا دیا۔ مرقد کے معنی اصل میں آتے آرام گاہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر لوگ بولیں گے کہ بھئی ہماری آرام گاہ سے ہم کو کون اٹھا دیا، کیا وہ ان کی آرام گاہ ہے؟ جواب اس کا یہی ہے یہ دنیا کی جو ان کی قبریں ہیں یہ قبر جہنم کے مقابلے میں تو آسائش اور راحت ہی کی جگہ ہے ان کے لیے، لیکن جب یہاں سے نکل کر جائیں گے اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو جہنم میں جا کے پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اگرچہ یہاں بھی ان کو مصیبت ہے، قبروں کے اندر بھی ظلمت ہے، قبروں کے اندر بھی عذاب ہے، قبروں کے اندر عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہی قبر اچھی لگے گی جہنم کے مقابلے میں کہ بھئی جہنم کے مقابلے میں یہی ہمارے لیے آسائش گاہ ہے۔ تو اس طریقے پر حافظ ابن حجر کے کلام سے اس حدیث کی یہ تشریح سمجھ میں آئی۔ یہ ایک تشریح ہے اس حدیث پاک کی، لیکن اس کی ایک دوسری تشریح ہے، میں اصل میں آج وہی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا کے قید خانہ ہونے کا مطلب اور کافر کے لیے اس دنیا کے جنت ہونے کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے کہا قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں، جنت میں پابندیاں نہیں، آزادی ہوتی ہے۔ لہذا مومن کو اس دنیا پہ پابند رہنا ہے، یہاں اس کے لیے پابندیاں
کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، بولنے پر پابندی، کچھ کرنے پر پابندی، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کی پابندی، غصے پر پابندی، اسی طرح کسی کی غیبت کرنے کی پابندی، چغلی کھانے کی پابندی، کسی کو مارنے کی پابندی، کسی کو بولنے کی پابندی، اسی طرح نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ، روزہ رکھنا پابندی کے ساتھ، اور زکات دینا پابندی کے ساتھ، اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں۔ ان سارے احکامات کی پابندی مومن بندے پر لاگو ہے، اس لیے مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ لیکن کافر تو یہاں آزاد رہتا ہے، وہ جو چاہے کھاتا ہے، جو چاہے پیتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بالکل آزاد ہوں، کون ہے مجھ کو پوچھنے والا۔ یہ مزاج کافرانہ مزاج ہے۔ اسی مزاج کے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت ہے اس کافر کے لیے، اس لیے کہ کافر لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ پر کوئی پابندی عائد کر کے رہنا نہیں چاہتے، ہر طرح کی آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مومن بندہ پابند ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو عقیدوں کی پابندی، جو چاہے عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ عقیدے کے بعد اعمال و عبادت کی پابندی، 5 وقتہ نماز پڑھنا ہوگا۔ کافر کہاں؟ کافر تو آزاد ہے، لیکن مومن 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، باقاعدہ آئے گا، دنیا کے دھندوں کو بند کرے گا، کچھ بھی کام دھام ہو سب کو چھوڑے گا اور اللہ کے لیے پابند بن کر مسجد کو آئے گا، نماز پڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مومن ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے وقت کی پابندی کے ساتھ، وہ دراصل اس دنیا میں کافرانہ انداز کی زندگی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا معنی کافر ہو جاتا ہے؟ کافرانہ زندگی گزارتا ہے۔ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کافر ہو گیا، لیکن کافرانہ مزاج آ گیا، کافرانہ انداز آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی بچہ مثال کے طور پر کچھ غلط حرکتیں کرنے لگے تو باپ اسے کہتا ہے ارے گدھے ہو، گدھے ہو، گدھا ہو گیا۔ اب ظاہر وہ گدھا تو نہیں ہوا، لیکن گدھوں جیسی حرکت تو کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کہتے ہیں فقط کفر، وہ کافر ہے، یعنی کافروں جیسی حرکت کرنے والا ہے، کافرانہ مزاج اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ فرمایا اس لیے کہ مومن پابند ہوتا ہے، یہ پابندی سے آزاد ہو گیا۔ اسی طریقے پر جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، وہ زکات ہو، حج ہو، روزہ ہو، یہ سب کی سب چیزیں پابندی کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی مومن ہونے کے باوجود یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزار رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا لیکن حج نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج کا آزاد ہے، کافر جیسی زندگی کر رہا ہے۔ بھائی مومن تو اس دنیا کے اندر آزاد ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہاں پر قید خانے کی طرح رہے گا، اس لیے وہ پابندیوں کے ساتھ میں رہے گا۔ تو عبادت کی پابندی، عبادت کے بعد دیگر اور چیزوں میں بھی پابندی ہے، معاشرتی احکام کے اندر بھی پابندی ہے۔ کیا کرنا ہے گھریلو زندگی میں، دوستوں کے ساتھ میں، ماں باپ کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، پڑوسیوں کے ساتھ میں، اس کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی میں بھی مسلمان آزاد نہیں ہوتا، وہ پابند ہوتا ہے، میں کس کے ساتھ کیا کروں کیا نہ کروں۔ پڑوسی ہے، پڑوسی کو اٹھ کے گالی دے دیا، پڑوسی کو گالی دے دیا
یہ کافرانہ مزاج ہے، مومنانہ مزاج نہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچا دیا، یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، پابند بننے کے بجائے پابندی کو توڑ رہا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس طریقے پر اپنی معاشرتی زندگی، گھر کے اندر کی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور پھر باہر کے جو رشتہ دار، وہ تعلق دار، اور اسی طرح پڑوسی اور دوست، ان سب کے ساتھ ایک پابندی کے ساتھ میں زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا دل ٹوٹ جائے گا، دلوں کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، کبھی وہ خرابیاں بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گی۔ اسے کسی کو کچھ برا نہ کہو، استعمال کرتے ہو زبان تو استعمال کرتے ہوئے پابند رہنا چاہیے، میں کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ اس لیے کہ بھائی ایک بات ایسی نکل جاتی ہے انسان کی زبان سے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لکیر رہ جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ نیزوں کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، نیزہ مارا اور پھر اس کے بعد دوا لگائی، علاج معالجہ کیا، اور جہاں زخم ہو گیا تھا وہ زخم بھر گیا، لیکن زبان سے جو دل ٹوٹ جاتا ہے یہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی فعل سے، ہمارے کسی رد عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یہ بھی اللہ کے قانون کے اندر داخل ہے۔ اگر جو ہے اس معاشرتی زندگی کے اندر کوئی ہمارا بڑا ہے، جیسے ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں تو اور زیادہ اس کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ماں باپ کو برا بھلا نہ کہو، دل توڑنے والی بات نہ کہو، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ماں باپ کو رتی برابر بھی اف نہیں کہنا چاہیے، جھڑکی نہیں دینا چاہیے، ان کے ساتھ جب بات چیت کرو قولا کریما، فرمایا کہ قول کریم استعمال کرو۔ قول کریم کا ترجمہ اگر کرے تو اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے عزت سے بات کرو۔ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان سے بات کرو تو کیسا کرو؟ قولا کریما۔ کریم کے معنی عزت، عزت والی بات، تو ان کے ساتھ عزت کے ساتھ کلام کرو۔ معلوم ہوا عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ان کی عزت و عظمت اور ان کی بلندی کو تصور میں رکھتے ہوئے ان سے بات چیت کرو۔ کوئی ایسا کلام نہ کرو، ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے کہ ان کی توہین ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو۔ یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ حدیث کے اس مفہوم میں الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں تجھے رہنا ہے تو یہاں زبان پر پابندی لگانی ہوگی، تیرے انداز تکلم میں بھی پابندی لگانی ہوگی، تیرے اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی پابندی لگانی ہوگی، کسی سے معاملہ کرتے ہوئے بھی پابندی کرنی ہوگی، کیا کروں کیا نہ کروں، کیسا بیٹھوں کیسا نہ بیٹھوں۔ اب کوئی بڑا اوپر بیٹھا ہے، آپ جا کر نیچے بیٹھے، کوئی بڑا نیچے بیٹھا ہے، آپ اس کے سامنے اوپر نہ بیٹھے۔ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، باپ ہو، استاد ہو، کوئی خاندان کا بڑا ہو یا عمر کا بڑا ہو، اس کے آگے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ فقہاء نے باقاعدہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اگر وہاں بات چیت کا موقع ہے، اس سے زیادہ بلند تمہاری آواز نہیں ہونا چاہیے۔ بات کر رہے ہیں بہت اچھی، لیکن زور زور سے بولیں، یہ بھی تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر بات ہی بے ڈھنگی ہو وہ تو منع ہے ہی، لیکن بات اچھی بھی کریں تو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم ماں باپ سے بات کر رہے ہیں،
ہم اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہے ہیں، اپنی بڑی بہن سے بات کر رہے ہیں، اپنے فلاں بڑے سے بات کر رہے ہیں، فلاں ہمارا اونچا آدمی ہے، میں استاد سے بات کر رہا ہوں، یہ سب کا سب دین نے ہم کو سکھایا۔ یہ دیکھو پابندیاں عائد کر دی گئی، لہذا اس دنیا کے اندر ہم رہیں گے تو قید خانے کی طرح رہیں گے، جو چاہے نہیں کریں گے، جو چاہے نہیں بولیں گے۔ آج یہ سب باتیں بھلا دی گئی ہیں، اور جب اس کو بھلا دیا گیا، نہ اونچا رہا، نہ نیچا رہا، نہ چھوٹا رہا، نہ بڑا رہا، نہ ادب رہا، نہ سلیقہ رہا، تو اس کا حشر یہ ہو گیا کہ اب ہر جگہ پر فساد ہی فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ فساد اسی لیے پھیل رہا ہے کہ ہم نے دین کے اور شریعت کے ان اصولوں کو پامال کر دیا ہے۔ کچھ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ جو یہ آداب ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ رعایت کے احکامات ہیں، ان کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو توجہ نہیں ہوتی اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں، کیا ہمارا بچہ آپ کے پاس آتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو کیا کہیں، گھر کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ میں یوں ہی نہیں مسجد میں بول رہا ہوں آپ کو، بعض لوگوں کے باپ بتاتے ہیں اور بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کہیں، شیر بن کے آتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کچھ عورتیں فون سے بتاتی ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم تو دین کے اعتبار سے پابند ہیں، الدنیا سجن المومن، اس دنیا میں ہم پابند ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں۔ اپنے مزاج کی بات نہ کرو، اپنے طور طریقوں کو اختیار نہ کرو، جو جی میں آئے وہ نہ کرو، جو تمہارا جی بولے اس کے اوپر عمل نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم، میں اس کا پابند ہوں، میں اس کا جب پابند ہوں تو اس پابندی کے ساتھ مجھے اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اگر میں اس کو توڑ دوں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہیں گے میں نے تو تجھے پابند بنایا تھا، زبان کا پابند اور چیزوں کا پابند، تو نے اس پابندی کو توڑ دیا، ہمارے پاس کیا جواب؟ اسی طرح پابندی میں بھی داخل آنکھ کا استعمال۔ میں نے تو زبان کی مثال دی آپ کے سامنے، زبان کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بہترین نعمت ہے جس کا نام ہے آنکھ۔ کیسی عجیب نعمت، کتنی بہترین نعمت۔ اس نعمت کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس سے اچھے اچھے کام کریں، لیکن اگر کوئی آدمی اس میں غلط کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھتا ہے، تو پھر اس نے اپنی اس پابندی کو ختم کر دیا جو اس کے اوپر لاگو تھی۔ اب وہ آدمی کافرانہ مزاج والا ہو گیا، آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھ کو من چاہی جگہ استعمال کر رہا ہے، جہاں خدا چاہتا ہے وہاں استعمال نہیں کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی تو من مانی کر رہا ہے اپنی آنکھوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح کوئی آدمی کان کا غلط استعمال کرنے لگے، جو چاہے سن رہا ہے، گانے سنتا ہے، بجانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اور اسی طرح غلط باتیں سنتا ہے، کسی کی غیبتیں سنتا ہے، چغلیاں سنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کان کا غلط استعمال کرتے ہوئے میوزک اور گانا بجانا سنتا ہے تو اس کے کان میں شیش پگھلا کے ڈالی جائے گی، شیش اس کے کان میں داخل کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ ہو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی بات ایسی آئے، آپ یہ سوچیں بھائی میں تو قید خانے میں ہوں، میں تو یہاں یہ نہیں کر سکتا، میں یہاں یہ نہیں بول سکتا، میں یہاں یہ دیکھ نہیں سکتا، میں یہاں پر یہ سن نہیں سکتا۔ ہاتھ کا مسئلہ آیا، ہاتھ استعمال کرنے کا، وہاں پر یہ کہے میں یہاں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پیر کا مسئلہ آیا، وہاں یہ کہہ دے یہاں میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی باتیں اللہ کے قانون کے خلاف ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور پابندی لگا کے اس کو استعمال کرنا شریعت کے اور اللہ کے قانون کے مطابق،
یہ ہے اللہ کا مطالبہ. اس کو کہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی طرح کھانے میں پابندی ہے. کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، حلال کھائیں حرام سے بچیں. اور کاروبار کرنا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہے، کیا کاروبار کریں کیا کاروبار نہ کریں. آپ کسی بھی لائن میں چلے جائیں یہ سوال آپ کے ذمے رہے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دیکھنے میں بھی سوال، بولنے میں بھی سوال، اور کانوں میں بھی سوال، ہاتھ اور پیر کے اندر بھی سوال، کمائی دھمائی کے اندر بھی سوال، چلنے اور آنے اور جانے میں بھی سوال، سب چیزوں کے اندر سوال. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے وہ کرے، جو منع کر دیا گیا اس سے بچے. یہ ہے مومن کی زندگی کا خلاصہ. جو آزاد ہو جانا چاہتے ہیں، ابھی میں نے سنا، کچھ لوگ سنا رہے تھے کہ سعودی عرب کی کوئی عورت، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. ابھی 2-3 دن کا قصہ ہے. اسلام کو اس نے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل کے کینیڈا چلی گئی اور ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی. اور اس نے برملا یہ اعلان کیا کہ اسلام کی جو پابندیاں تھیں وہ میرے سے برداشت نہیں ہوئی. اسلام کی جو پابندیاں تھیں وہ میرے سے برداشت نہیں ہوئی. ارے اگر تجھے برداشت نہیں ہے تو کافر بن جائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جانا چاہتا ہے پھر جائے. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری، اللہ تمہارا تھوڑا ہی محتاج ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساری کے ساری دنیا کافر بن جائے، ایک بھی اللہ کو نہ مانے، تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں. دنیا کے بادشاہوں کو اگر ماننے والے نہ رہے تو اس کی بادشاہی خطرے میں ہے. انڈیا کے لوگوں نے کہا ہمیں یہاں کا بادشاہ پسند نہیں، اس کی حکومت گر جائے گی. اسے ووٹ دینے والے نہ رہے، اس کی حکومت خطرے میں آ جائے گی. لیکن اگر اللہ کی حکومت کو دیکھیں، اللہ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. کون چھین سکتا ہے اس کی حکومت کو؟ کون چیلنج کر سکتا ہے اس کی حکومت کو؟ اس لیے اگر کوئی دین سے پھرتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم اگر چلے جاؤ اللہ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا. کیسی قوم؟ یحبہم ویحبونہ، جو قوم اللہ کو چاہے گی اور اللہ ان کو چاہے گا. وہ اللہ کے محبوب اور اللہ ان کا محبوب ہوگا. اللہ اسی قوم کو پیدا کر دیں گے. اور فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے لیکن مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے. ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کر دے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جو اللہ کے راہ میں جو ہے محنت اٹھائیں گے. ان کو یہ تکلیفیں نہیں نظر آئیں گی. نماز پڑھنے کی تکلیف، روزہ رکھنے کی تکلیف، اللہ کے دین کو پھیلانے کی تکلیف، اللہ کے دین پر چلنے کی مصیبت، یہ مصیبت نہیں، ان کو تو راحت معلوم ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں مجاہدے اختیار کریں گے. ان کو یہ مجاہدہ بڑا پیارا لگے گا. نماز پڑھنے میں لذت آئے گی، عورتوں کو برقع پہننے میں لذت آئے گی، اسی طرح اور پابندیوں میں لذت آئے گی. وہ کہیں گے لذتیں ہی لذتیں ہیں. چنانچہ جن لوگوں نے اسلام کی ان صداقتوں کو دیکھا، اسلام کی ان سچائیوں کو بھانپا اور پھر اسلام کو قبول کیا،
تو ان لوگوں نے گواہیاں دی کہ پہلے کی زندگی میں اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی میں ان کو کتنا بڑا فرق معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے تو ان کو ہمیشہ تکلیف و پریشانی معلوم ہوتی تھی، اسلام لانے کے بعد ان کو راحت ہی راحت معلوم ہو رہی ہے۔ کئی گانے والیاں، بجانے والیاں، کئی ناچنے والیاں، کئی فلم ایکٹرز اور مختلف اس قسم کے لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو جان کر اسلام قبول کیا، اور ان کے بیانات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کے مقالات موجود ہیں، جس کے اندر انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام لانے کے بعد جو ہم کو سکون ملا، وہ سکون ہمیں پوری زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اتنی راحت مل گئی، اس لیے کہ پہلے لفنگا پن تھا، مزاجوں میں شرارت تھی، غلط کاریاں تھی، عریان یا فحاشیاں تھی، بے حیائیوں کی زندگی تھی، اس کے اندر ہر وقت پریشانی ہی پریشانی تھی۔ اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد ہم کو سکون ملا، راحت ملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو عزت مل گئی۔ اس عورت کی کیا عزت جو در در کی بھیکاری بن کے پھر رہی ہو، کبھی اس کے پاس میں اور کبھی اس کے پاس میں جا رہی ہو، بے حیائی کی زندگی گزار رہی ہو، اسے کیا راحت، اس کا دل تو ہر وقت بے قرار رہے گا۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی تعلیمات پر چل کر جو سکون و قرار انسان کے دل کو ملتا ہے، وہ سب سے بھاری بھرکم ہوتا ہے اور عزت بھی ملتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ جو پابندیاں ہیں، یہ پابندیاں خوشگوار پابندیاں ہیں۔ بھائی میں آپ سے ایک عرض کروں کہ ایک آدمی اپنے بچے کے بارے میں پابندیاں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ یہ بیٹا یہ چیز کھانا یہ نہیں کھانا۔ اب بیٹا بولنے لگے ہمارے ابا جی تو جو ہے بہت پابندیاں لگانے والے ہیں، بڑے ظالم ہیں، مجھے کھانے پہ پابندی لگاتے ہیں، کچھ لینے پہ پابندی لگاتے ہیں، کچھ پہننے پہ پابندی لگاتے ہیں، میں جو چاہے نہیں کھا سکتا، مجھے یہاں سے آزاد ہونا چاہیے، وہ آزاد ہو جائے اور کسی کے پاس میں چلا جائے اور وہ اسے سب کچھ کھلائے، وہ بھی کھلائے جو اس کو لگ رہا ہے، وہ بھی کھلائے جو اس کو نہیں لگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے صحت اس کی خراب ہو جائے۔ بچہ چاہ رہا تھا سگریٹ پیوں، بچہ چاہ رہا تھا شراب پیوں، بچہ چاہ رہا تھا غلط کاریوں میں جاؤں، باپ نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ اس نے کہا یہاں تو بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، مجھے آزاد ہونا ہے۔ وہاں سے نکل کے بھاگ گیا اور کسی لفنگے کے ہاتھ میں لگ گیا۔ وہ لفنگا کہنے لگا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں آزادی چاہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بھی کھا، وہ بھی کھا، یہ بھی پی، وہ بھی۔ اب بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ اسی طرح جو عورت بھاگ کر چلی گئی اور کینیڈا والوں کے ہاتھ میں لگ گئی اور وہ اسے آؤ بھگت کر رہے ہیں، اسے ہم یہی کہیں گے اسلام کے سامنے اور اللہ کے سامنے تو بچوں سے بھی گئی گزری ہے۔ تیری عقل کیا عقل، تیری فہم کیا فہم، تیرا دل کیا دل۔ اللہ جو چاہتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ باپ بچے کے بارے میں کہتا ہے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ بڑے لوگ کھاتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں نہیں کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے بارے میں باپ کو معلوم ہے کہ کھائے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ بچوں کے لیے بچوں ہی کی طبیعت کے موافق چیز دی جاتی ہے۔ اسی طرح بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہم پر پابندی لگاتا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ان جن چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ یہ پابندی اب تمہارے اوپر جو عائد کی گئی ہیں یہ ہمارے لیے کسی تنگی و پریشانی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے آسانیوں کے لیے لگائی۔ دیکھیے ایک جگہ پر قرآن کریم کہتا ہے، پہلے تو کچھ احکام اللہ نے بتائے، ایک جگہ روزے کے احکام بتائے، روزے کے احکام بتاتے ہی اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ پہلے تو پابندی لگائی، تمہیں روزہ رکھنا ہے، کھانا نہیں کھانا ہے،
پانی نہیں پینا ہے، تمہیں یوں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، پابندی لگا دی نا، پابندی لگا کے فوراً اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، یہ پابندی لگا کر اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ارے مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، اب اللہ کی مانے کہ بندے کی مانے؟ اللہ ہمارے مزاج کو زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ جس اللہ نے ہم کو خود بنایا، ہماری طبیعتوں کو بنایا، ہمارے مزاجوں کو بنایا، ہمارے اندرون و باہر کو بنایا، ہماری نفسیات کو بنایا، وہ خدا خود کہتا ہے یہ پابندیاں لگا کر میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں، تمہارے لیے مشکلات نہیں پیدا کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور بھی قرآن میں کئی جگہ پر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں، مختلف احکامات کے بعد ایک جگہ پر غسل کا حکم، اور اسی طرح وضو کا حکم اور تیمم کے احکام، یہ دینے کے بعد بھی اللہ نے اسی طرح کی بات فرمائی کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں حرج میں، تنگی میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری آسانیوں کے لیے ہیں، ہماری راحتوں کے لیے ہیں، ہمارے مشکل میں ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات نہیں دیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسانی پیدا کر رہا ہوں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے اپنی بے تکی عقل سے، ناقص عقل سے۔ اس سے کہ انسان کے پاس جو عقل ہے، علم ہے، تجربہ ہے، وہ تو بالکل ناقص ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اس کا علم کیا؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اسی تھوڑے سے علم پہ انسان اترا رہا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے کیسا عجیب و غریب ہے۔ میں اس کے لیے ایک بار یہ مثال دیا تھا کہ ایک آدمی ایک بہت بڑا بنگلہ بنایا، بہت بڑا بنگلہ بنایا، کئی ایکڑوں پر مشتمل بنایا، اس کے اندر ہر طرح کی سہولت، ضرورت، آسائش، زیب و زینت کی چیزیں سب کچھ کر دی، اور وہیں پر ایک چونٹی بھی آ گئی۔ چونٹیاں آ جاتی ہیں نا گھر میں، گھروں میں پھرتی رہتی ہیں چونٹیاں، ایک چونٹی بھی آ گئی یا چند چونٹیاں آ گئی۔ وہ چونٹیاں آپس میں کہنے لگی ارے یہ کیا مکان بنایا ہے، یہ چیز یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے، وہ وہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک آدمی نے اپنی عقل سے، بصیرت سے، تجربے سے روپیہ اور پیسہ اور محنت اور مجاہدہ سب لگا کر ایک عالی شان بلڈنگ بنائی ہے، وہاں ایک چونٹی پھر رہی تھی، وہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی جو مکان بنایا ہے، یہ مکان میں یہ چیز وہاں ہونا چاہیے، وہ چیز وہاں ہونا چاہیے، اس نے یہ کیوں رکھا ہے، وہ کیوں نہیں رکھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو انسان اس چونٹی کا کیا جواب دے گا؟ انسان کہے گا ارے تیری کیا عقل، میری عقل کے مقابلے میں چونٹی کی کیا عقل، تجھے کیا تجربہ، تجھے کیا پتا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، میری ضرورت، میری سہولت، میرا مزاج، میرا طریقہ، یہ تو میں جانوں، چونٹی کو کیا خبر۔ جب ایک چونٹی ایک انسان کے بنائے ہوئے مکان کے بارے میں، اس کے نظام کے بارے میں، اس کی ترتیبات کے بارے میں، اس کے لاگو کیے ہوئے احکام کے بارے میں تبصرہ کرے تو ہم کو ہنسی آتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جو حیثیت چونٹی کی ہمارے سامنے ہے، ہماری حیثیت اللہ کے سامنے اس کے برابر بھی نہیں، ہم تو اللہ کے نزدیک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ پوری کائنات جس میں سب کچھ موجود ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ انسان، یہ جو ہے زمین، یہ آسمان، یہاں کی کھیتیاں، یہاں کے سب کچھ، یہ سب کچھ ملا کر بھی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اتنی بڑی کائنات اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں،
تو میری بھی آپ کی کیا حیثیت ہوگی، ذرا اندازہ کر لیجئے۔ اب ہم بولیں نہیں یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، کس قدر لغو بات ہے۔ اللہ کے سامنے یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ چونٹی اس آدمی کو مشورہ دینے لگے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں ہماری حکمت، ہماری مصلحت سے ہے، اور یہ پابندیاں اگر ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں تو اس کے اندر بے شمار ہمارے لیے سہولتیں، راحتیں، آسائشیں، ہماری مصلحتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام پر کبھی بھی دل میں اعتراض نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کافر کو ہوتا ہے، مومن کے نہیں ہوتا۔ مومن یہ سمجھتا ہے اس کے اندر تو مجھے راحت ہے۔ چنانچہ جو لوگ نماز کے عادی بن جاتے ہیں ان کو جب تک نماز نہیں پڑھتے سکون نہیں ملتا۔ وہ پابندی ایسی ان کی ہے، اسی پابندی میں ان کا سکون چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے ذکر کے عادی بن جاتے ہیں، جب تک وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب تک وہ اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، جب تک کہ اللہ کے احکام کی رعایت نہیں کرتے، ان کے دلوں کو سکون نہیں آتا۔ وہ ایسے بن جاتے ہیں بغیر اس کے جیسے کہ مچھلی اگر سمندر سے باہر نکال کے ڈال دی جائے، پانی کے باہر نکال کے ڈال دی جائے تو جیسے مچھلی بے قابو ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے اللہ کے احکام کے بغیر زندہ رہیں یہ ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ احکامات ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پابند بنائے، اور جس کے لیے میں نے اشارے دے دیے کچھ، اور پوری زندگی اس کے اندر داخل ہے۔ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر وقت جب بھی ہم کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کریں، کچھ بھی ہاتھ اٹھائیں، کچھ بھی کام کریں، ہر وقت یہ سوچ لیا کریں میں آزاد نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں۔ بولنے میں پابندی ہے، آنکھ اٹھانے میں میرے اوپر پابندی ہے، سننے میں میرے اوپر پابندی ہے، کپڑوں میں میرے اوپر پابندی ہے، اسی طرح اور احکام میں میرے اوپر پابندی ہے۔ میں کوئی کام اپنی مرضی سے یہاں نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے کرتا ہوں یہ میرے لیے پھر جنت کی طرح ہے، جسے یہاں جنت مل گئی وہاں کی جنت اس پر حرام ہے۔ جو یہاں دنیا میں جنت کی طرح رہا یعنی آزادانہ رہا، جو یہاں آزادانہ رہا یہاں جنت بنا لیا، اس کے لیے وہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے آپ کو پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی اللہ کے دین کا پابند رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی